نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، بس ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے بس. اور حضور کے بعد اب قیامت تک کسی کا کلمہ نہیں آئے گا. کسی کا کلمہ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی اٹھے اور ہم کہیں جی کسی کی دلیل سے بات کریں، ہر بات پہ دلیل نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ بتاؤں ہر جی دلیل مک جائے تو مولوی غصہ کر دینے. ہر کام پہ دلیلیں نہیں ہوتی. جہاں دلیل ہو وہاں دلیل سے ہم بات کرتے. جی جب کوئی کہے جی فوج کا سربراہ غردار ہے دلیل دو، اور وہ کیا کہیں گے کہ آپ کی دلیل کی ضرورت ہے. جب سربراہ بن گیا تو اس پہ جرا نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ایک فوج کے سربراہ پہ جرا نہیں ہو سکتی، کائنات کے محمد کی ذات پہ جرا ہوگی. جی اس پہ جرا کرو گے، اس کی نبوت پر جرا ہوگی، ابو بکر کی صداقت پر جرا ہوگی، عمر کی عدالت پر جرا ہوگی، عثمان کی سخاوت پر جرا ہوگی، علی کی شجاعت پر جرا ہوگی، ابو طلحہ کی امامت پر جرا ہوگی، ابن عباس کے مفسر قرآن ہونے پر جرا ہوگی، اور ان پہ جرا ہوگی جن کو سند کائنات کے اللہ تعالی نے نہیں میرے محمد نے دی ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں کائنات کے امام ہیں، ان پہ جرا ہوگی. ہم بھی یہ دلیلیں سننے کے لیے ہمارے کان بند ہیں. بس صحابہ کی ذات کے لیے، نبی پاک کی اولاد کے لیے، نبی کی آل کے لیے، حضور کی عزت و عظمت کے لیے ہم کوئی کسی قسم کی نہ دلیل دیں گے نہ دلیل لیں گے. ہم نے مانا ہے محمد کو ختم تاجدار ختم نبوت کا سربراہ مانا ہے، بلا دلیل مانا ہے، اور صحابہ کو امام مانا ہے، اس لیے کہ میرے محمد نے کہا یہ میرے جو غلام ہیں یہ جنت کے سردار ہیں. حضرت حنظلہ پاک میرے نبی پاک کے سب سے پیارے صحابی، تازی شادی ہوئی، تازی جنگ کا اعلان ہوا، صبح اٹھ کے چلے گئے. اس جنگ کے اندر حضرت حنظلہ پاک شہید ہو گئے. جنگ مکمل ہوئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے. اکٹھا کیا. حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی، لاش نہیں ملی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب کی لاشیں ہیں. حضرت حنظلہ مدینے سے آئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ احد کے میدان میں لڑے ہیں مگر لاش نہیں ملی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس آسمان کی جانب اٹھایا. میرے نبی نے فرمایا میرے حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. آقا کیوں؟ فرمایا جب گھر سے نکلا تھا غسل نہیں کیا تھا، یہ جنگ میں آ گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ کا لقب بنا غسل الملائکہ، جس کو فرشتے غسل دیتے ہوں. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کی عظمت، یہ ہے رسول اللہ کے جانثاروں کی عظمت، یہ ہے پیغمبر کے وفاداروں کی عظمت کہ جنہوں نے جانیں دی، جن کو غسل فرشتے دیتے ہوں. یہ ہے نبی کے وفاداروں کی عظمت. حضرت مصعب بن عمیر وہ جوان تھا جس کا قد نبی کے قد جیسا تھا، جس کی صورت نبی کی صورت جیسی تھی، جو چلتا میرے نبی کی طرح تھا. جب چلتا تھا صحابہ کہتے تھے اگر نبی سے کوئی مشابہت کرتا ہے مصعب بن عمیر کرتا ہے. اگر کسی کے بدن سے نبی کے بدن جیسی خوشبو آتی ہے مصعب بن عمیر ہے. وہ مصعب بن عمیر تھا جو مکے کا تاجر، امیر ترین تاجر، ہر روز ریشمی اور نرم و ملائم لباس پہنتا تھا، نبی کا کلمہ پڑھا. ایک دن اس نے بھیڑ کی اون سر پہ لی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر ہماری محبت کیسی لگی؟ کپڑے چھن گئے، بستر چھن گیا، گھر چھن گیا، آج ایک بھیڑ کی اون پہ ہے. عرض کی آقا یہ بھی چھن جائے گی، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ تھا مصعب بن عمیر، میدان احد میں شہید ہوا حضرت مصعب بن عمیر. اور یہ وہ مصعب بن عمیر تھا کہ جس کے لیے کفن کی پوری چادر نہیں تھی. یہ وہ میرے نبی کے جانثار صحابہ تھے. پھر ان کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا
احد کے اندر میرے جتنے غلام شہید ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روحوں کو جنت کی کندیلوں میں ڈال دیا ہے۔ احد کے شہداء کا یہ مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، فرمایا جتنے یہاں شہید ہو گئے اللہ نے ان کی روحوں کو کندیلوں میں ڈالا، وہ جنت میں سیر کرتی ہیں۔ 14 صدیاں بعد کو دل کا کاڑا کافر یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے، اگر صحابہ ٹھیک نہیں تھے اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ملنے والا دین بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس دین اسلام کی جڑوں میں نبی پاک کے وفادار صحابہ کا خون ہے، نبی پاک کے جانثار صحابہ کا لہو ہے، اس دین اسلام کی بقا کے اندر جلیل القدر بیٹوں کا خون ہے۔ آج صحابہ کی زندگیوں پر بحث ہو رہی ہے، کسی کو کوئی موضوع نہیں ملا، اس کو یہ ملا کہ صحابہ کے ایمان تولنے شروع ہو گئے۔ ان صحابہ کے ایمان تولتے ہو کہ جنہوں نے احد کے دن کہا یا رسول اللہ آج رب محمد دیکھے گا اور محمد کا رب دیکھے گا، ہم کافروں سے کیسے لڑتے ہیں؟ ان صحابہ کے ایمان کو جانچتے ہو اور ان صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہو، شرم نہیں آئی کہ جن صحابہ کے خون کے قطروں کی برکت سے آج اللہ کا قرآن باقی ہے، محمد کا نظام باقی ہے۔ اور جب مقام احد سے صحابہ پلٹے نا، بتقاضۂ بشریت دلوں میں ایک ملال آیا، ہمارے 72 ساتھی شہید ہو گئے، کافر کئی 100 مارے گئے، حالانکہ کئی 100 کافر مرے، ایک آدمی نہیں، مگر صحابہ کے دل میں یہ بات بتقاضۂ بشری جب گزری، اللہ نے قرآن بھیج دیا، فرمایا حبیب اپنے غلاموں کو تسلی دے، اگر آج تھوڑی سی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بدر میں تم نے نہیں پہنچا دی تھی۔ اور آگے اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا، فرمایا پیارے حبیب اپنے صحابہ کو تسلی دے، جو تمہارے ساتھی اس دنیا سے گئے ہیں اللہ کا مقصود تھا ان کو مرتبہ شہادت عطا کر دے، اللہ کی تمنا تھی کہ ان کو شہادت مل جائے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا یہ اس لیے بھی ہوا، احد میں جو کچھ ہوا حبیب ان کو بتا دو تاکہ اللہ جان لے کہ کن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اور کون منافق ہے۔ پھر احد میں پتہ نہیں چل گیا، وہ 300 کے قریب الگ ہو گئے، اور وہ جب صحابہ مکے سے پلٹے نا، احد سے پلٹے مدینے، اب وہ پھر رہے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں منافق کسی حال میں راضی نہیں ہوتا، گھنی ڈھیلی بات کرے نا، جن کے دل میں نفاق ہے، نہیں مولوی سواد نہیں آیا، گل نہیں ٹھیک کی تھی، اچھا مولوی کو تھوڑی سی سخت کر دے، کہتا نا تو تو بہت سخت ہے، مولوی ٹھیک نہیں، یہ سختی بڑا ہے، یہ بس ہر ٹائم انہوں کم ہی کوئی نہیں، نظریاتی گفتگو ہے۔ میں کہتا منافق کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ واپس پلٹے نا، منافق نے وہی کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ مدینے میں رہ جاتے ہیں، یہاں پہ لڑیں گے، ایسا اتنا نقصان تو نہ ہوتا۔ اور بعض منافق جو واپس پلٹ آئے، اللہ نے قرآن بھیج دیا، فرمائی جو پلٹ کے آئے کہ ان کے پاس گارنٹی ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور جب قرآن نے ان کے لیے بشارت دی نا کہ اللہ نے ان کو جنتیں عطا کر دی، ان کے لیے جنت النعیم ہے، جب نبی علیہ السلام نے شہداء احد کی فضیلت بیان کی اور فرمائی ان کو نہیں ملی، پھر منافقوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو جی گئے تو ہم بھی تھے نا، ہمیں بھی تو کچھ فضیلت ملے نا، ہمیں بھی تو کچھ مال ملے نا، ہم بھی گئے تو تھے نا۔ یعنی منافق ہے کبھی راضی نہیں ہوتا، وہ ادھر کی بھی کرتا ہے
उधर भी करते हैं, मगर जो नबी पाक के बावफा गुलाम होते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान होते हैं, वो एक बात ही करते हैं, वो बात वही करते हैं जो अल्लाह का कुरान कहता है, मुहम्मद का फरमान कहता है। इसलिए सन 3 हिजरी में 15 शवाल मुकर्रम को गज़वा ओहद हुआ है। आज जो पीटना पीटते हैं हमारे हुक्मरान कि जी हम लड़ेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, मैंने कहा नहीं लड़े तो कड़ा रज्जे फिर दीजिए। सहाबा ने तकरीबन मदीने से हिजरत करके आए, खाली हाथ थे, खाली हाथ थे ना। जब हिजरत की मक्के से मदीने आए खाली थे, खाली थे। आते ही 17 महीने नहीं गुजरे, जंगे बदर लड़ी, और अभी जंगे बदर के बाद जो गज़वा ओहद लड़ा, 1 साल मुकम्मल नहीं बीता था, 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। सहाबा ने दूसरी जंग लड़ी, और उसके बाद 6 महीने नहीं गुजरे थे, सहाबा ने तीसरी जंग फिर लड़ी। अब जो जो मेरे नबी के तो गुलाम जंगे लड़ते गए, इस्लाम मदीने से निकलकर अरब की सहराओं तक फैलता गया। और जो सहाबा मक्के से निकले कुछ नहीं थे, वो मदीने के ताजर बन गए, नहीं बने, मदीने के ताजर बन गए, राइस बन गए, दौलतें आ गई। पता ये चला अगर जंगे जमीन के लिए लड़े तो फिर तंग दस्ती आती हैं, जंगे दीन के लिए लड़े तो अल्लाह बरकत नाजल करता है। जंग लड़ने में फर्क है ना। अगर जंग लड़ी जाए हुसूले जमीन के लिए फिर जलालत है, और जंग लड़ी जाए अल्लाह के दीन के परचम की सरबुलंदी के लिए, फिर अल्लाह जमीन को हुक्म देता है कि मेरे मानने वालों ने मेरे परचम को उठाया है, जमीन तो इनके लिए सारी नेमतें उठा दे। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाओ। ये दाएं बाएं में हर जुमे में एक बात कर रहा हूं, ये जो जिनको कुछ नहीं आता वो सोशल मीडिया पे बैठ के सहाबा पे बक बक करते हैं, और हमारे ये नौजवान जो कॉलेजों वाले, यूनिवर्सिटियों वाले, इनके हाथ में इल्ला माशाल्लाह मोबाइल आ गया। इतना नहीं पता कि गुस्ल के फर्ज कितने हैं, इतना पता जी फलाने सहाबी दे मुतल्लक फिर ईमान दा कीए। ईमानी कुरानी दसो, क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये पूछेगा सहाबा के ईमान का? तुमसे तो ये सवाल, जो तुमसे पहले जितने मर गए तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे बाप के लिए सवाल नहीं होगा अगर तुमसे पहले मर गया कि वो ईमानदार मरा या बेईमान मरा, तुमसे तुम्हारे मुतल्लिक जरूर सवाल होगा। हाँ, ये जरूर होगा, अल्लाह ये जरूर पूछेगा जब तू मौजूद था और तेरे जमाने में इस्लाम का जब मजाक उड़ाया गया तूने क्या किया। ये जरूर पूछा जाएगा जब तेरे सामने मेरे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा तूने क्या किया, जब नबी की नामूस पर हमला हुआ तूने क्या किया, तुझसे तेरे मुतल्लक पूछा जाएगा। तू बात उन पे करता है यार जिन्होंने कुछ नहीं बचाया, जिन्होंने सारी रात कुआं गेड़ के 1 किलो खजूर लाए, वो भी हुजूर की बारगाह में रख दी। जी तू उनके लिए बकवास कर रहा है दिन ब दिन। इसलिए खुदा के लिए नौजवानों इन फितनों से बचो। जिनको अलिफ बे ते से नहीं आती वो नबी पाक के सहाबा पे बकवास करते हैं उठ के, और फिर हमारे मुक्तदर हल्के उनको पनाह देते हैं। अफसोस ये होता है हमारे मुक्तदर हल्के उनको पनाहें देते हैं, और फिर जब कोई गाजी उठता है फिर कहते हैं ये दहशतगर्द है इस्लाम। एक बात याद रखो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करता, कर नहीं रहे हम, कर रहे हैं हम, भूखा कर रहे हैं, आटे की लाइनें कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की भूखें बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसलमान का एक ही चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने मुहम्मद की इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। नबी पाक के सहाबा की नामूस पर समझौता वो कर सकता, ये वो बर्दाश्त नहीं, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की बात आए वो समझौता नहीं कर सकता। हुजूर के बावफा सहाबा की बात आए हम समझौता नहीं कर सकते। और हम एक ही हर बार कहते हैं कि लोगों इस बात को समझ जाओ,
اس امت کا عروج اور زوال ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ جن کی برکت سے اسلام عرب سے نکل کر وہاں تک پہنچا جہاں تک سورج کی روشنی چلی گئی ہے۔ اس لیے خود بچو، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا پر ہر اللے تللے کو سننا چھوڑ دو۔ یہ ذہن بنا دیے جی سننا تو ہر نو چاہیے دا جی، وہ عیسائی کو بھی سن رہا ہے اور پھر الہاد بڑھ رہا ہے، وہ کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ آپ سمجھتے مولوی کو پتا کوئی نہیں، جو ایک صاحب علم عالم دین ہوتا ہے اس کی گہری نظر ہے معاشرے پہ، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اندر، اور کس طرح کے فتنے بپا ہو رہے ہیں، کس طرح کے حالات بپا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اکثر ایک بات، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، بس ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے بس، اور حضور کے بعد اب قیامت تک کسی کا کلمہ نہیں آئے گا، کسی کا کلمہ۔ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی اٹھے اور ہم کہیں جی کسی کی دلیل سے بات کریں، ہر بات پہ دلیل نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ بتاؤں، ہر جی دلیل موک جائے تو مولوی غصہ کر دینے، ہر کام پہ دلیلیں نہیں ہوتی، جہاں دلیل ہو وہاں دلیل سے ہم بات کرتے جی۔ جب کوئی کہے جی فوج کا سربراہ غردار ہے دلیل دو، اور وہ کیا کہیں گے کہ آپ کی دلیل کی ضرورت ہے، جب سربراہ بن گیا تو اس پہ جرا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ایک فوج کے سربراہ پہ جرا نہیں ہو سکتی، کائنات کے محمد کی ذات پہ جرا ہوگی جی، اس پہ جرا کرو گے، اس کی نبوت پر جرا ہوگی، ابو بکر کی صداقت پر جرا ہوگی، عمر کی عدالت پر جرا ہوگی، عثمان کی سخاوت پر جرا ہوگی، علی کی شجاعت پر جرا ہوگی، ابو طلحہ کی امامت پر جرا ہوگی، ابن عباس کے مفسر قرآن ہونے پر جرا ہوگی، اور ان پہ جرا ہوگی جن کو سند کائنات کے اللہ تللہ نے نہیں میرے محمد نے دی ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں کائنات کے امام ہیں، ان پہ جرا ہوگی۔ ہم بھی یہ دلیلیں سننے کے لیے ہمارے کان بند ہیں، بس صحابہ کی ذات کے لیے، نبی پاک کی اولاد کے لیے، نبی کی آل کے لیے، حضور کی عزت و عظمت کے لیے ہم کوئی کسی قسم کی نہ دلیل دیں گے نہ دلیل لیں گے۔ ہم نے مانا ہے محمد کو ختم تاجدار ختم نبوت کا سربراہ مانا ہے، بلا دلیل مانا ہے، اور صحابہ کو امام مانا ہے، اس لیے کہ میرے محمد نے کہا یہ میرے جو غلام ہیں یہ جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے احباب ذی وقار، میں آخری بات یہ کہتا ہوں، نوجوانوں اس سے بچو۔ سوشل میڈیا کا فتنہ گھر گھر میں چلا گیا، آپ کے نوجوانوں کو بد عقیدہ بنا رہا ہے، بد مذہب بنا رہا ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ جتنی تیزی سے مسیح لوگ اپنا کلچر پھیلا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں، ہاں آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے بچے سن کیا رہے ہیں وہاں پہ۔ قادیانی جتنی تیزی سے اور گستاخ صحابہ جتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو وہ ٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو وہ قابو کر رہے ہیں، مگر ہم وہی سنی سیدھے سادے دو نعتاں سن لی ہم جنت چلے ہی جاواں گے۔ میں بارہ کہنا نعتاں سنن نال جنت کو نہیں جے لبنی، جنت لبنی ہے رسول اللہ دی غلامی نالی۔ یہ تو میں بار بار کہنا، تسی کہو بھی ہو نعت خانے کے ہاتھ کھڑا کر تو جنت چی، ایویں جنت کو نہیں جے لبنی، جھوٹ بولدا جو نعت خان بھی تواڈے نال تو تسی بھی دھوکھا کھاندے جی۔ جنت لبنی اوویں جویں جنت واسطے صحابہ محنت کیتی ہے، آئی سمجھ؟ تے صحابہ کلی نعتاں سن کے چومے چامے نہیں سن، صحابہ کام کیتا سی۔ اس پر سنیوں کام کرو، مسلمانوں کام کرو، اٹھو، اور اس کے لیے اپنے عقائد کو بچاؤ، اپنے نظریے کو بچاؤ، اپنی سوچ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کے عقیدے کو بچاؤ، اس کے لیے کام کرو۔ اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو کہ وہ سن کیا رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کن لوگوں کو سن رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں چیک کریں گے پھر نہ کہنا جی مولویاں دسیا نہیں سی، مولوی سانو شعر سنا دے رہے، میں شعر کدی نہیں سنایا، میں تو ایک کو گل کیتی ہے کہ خدا دی قسم نعت پڑھنا برا نہیں، مگر اے کوئی گمان کہے کہ اللہ تللہ دیاں پیچھے لگ کے میں جنت جاواں گا، نہ جنت ایڈی سوکھی ہوندی تو پھر صحابہ نو احد وچ نہ جانا پیندا، پھر صحابہ نو احد وچ، پھر صحابہ یہ نہ کہندے یا رسول اللہ
موقع تو اب ملا ہے جنت لینے کا، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت فرما دے۔ اللہ ہمیں شہدائے احد کے تصدق میں آئے، اللہ پاک ہمیں اسلام کی